انتہائی لائق ست تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مختصر وقت میں اہل بیت اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے اور سننے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ پچھلے جمعہ اہل بیت کے فضائل اور بعد نماز عشاء واقعہ کربلا اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا۔ آج میں نے ایک عقیدے کی بات کرنی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ بعض اوقات لوگ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اہل بیت کی آڑ کے اندر آ کر، محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کی بے ادبی کر گزرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ صحابہ کرام میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ اہل بیت کی بے ادبی کر جاتے ہیں۔ یہ باریک سا نقطہ ہم نے سمجھنا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں اور ان کے مناقب کیا ہیں۔ دیکھیں، اہل بیت کے فضائل تو اگر ہم کئی جمعہ بیان کرتے رہیں تو ختم بھی نہ ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چاچی ہے جس کا نام ہے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا۔ یہ حضرت عباس کی گھر والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے حضرت میمونہ، یہ اس کی بہن ہے، اور مشہور صحابی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ ہیں۔ حضرت ختیجہ کے فوراً بعد انہوں نے عورتوں میں دوسرے نمبر پہ مشہور ہے کہ کلمہ پڑھا۔ مدینہ منورہ کی بات ہے، یہ تشریف لائیں، گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو پوچھا، خیر تو ہے چاچی جان، بڑی پریشان ہو؟ کہا، محبوب آج میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کے میں ڈر گئی ہوں اور پریشان ہوں، میرا دل بار بار دھڑک رہا ہے۔ محبوب نے پوچھا، کیا خواب دیکھا؟ کہا، محبوب میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا ہے، اور وہ کٹ کر سیدھا میری جھولی کے اندر آ گرا ہے، جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت خیراً، تو نے بہت اچھی بات دیکھی ہے، ان قریب اس کی تعبیر تو دیکھے گی۔ عرصہ گزرتے دیر نہ لگی، چند دنوں کے بعد سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے۔ صحابہ کرام آئے، حضور کو خوشخبری سنائی، اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے، اور کیا دیکھا کہ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ، لبابہ ان کا نام تھا، حضرت لبابہ، ام الفضل کنیت ہے، آپ کی چاچی سیدہ لبابہ نے اپنی جھولی اور اپنی گود کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہوا ہے، اور کبھی حسین کو دیکھتی ہیں، کبھی سیدہ فاطمہ کو دیکھتی ہیں اور مسکراتی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، میری چاچی، جو تو نے خواب دیکھا تھا، اللہ نے تیری جھولی میں اس کی تعبیر فرما دی ہے۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو تیری جھولی کے اندر آ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کا جو حضرت حسین سے پیار تھا، اس جیسا پیار صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے پاؤں مبارک پہ کھڑا کیا ہوا تھا، جیسے اپنے بچوں کو ہم جھولا دیتے ہیں، پاؤں پہ بٹھا کے یوں ہلاتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے تھے، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ حضرت حسین کے قدم تھے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اوپر اٹھایا، آہستہ 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 اٹھایا۔ جب آپ کے پاؤں مبارک سینے پر آ گئے حضرت حسین کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر، پھر آپ نے گلے لگا لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، لبوں کو چوسا، لبوں کو چوس کے فرمایا، یارو کیا کرو، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے حسین سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، 3 گودے ہیں جن میں حضرت حسین کی تربیت ہوئی۔ ایک گود سیدہ فاطمہ کی، جس کو حضور نے فرمایا، فاطمہ بذات منی،
میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسری گود ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی، جس کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور تیسری گود خود نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے نبی کو بیٹی کی وجہ سے بڑی محبت تھی، حضرت علی سے بھی، حضرت فاطمہ سے بھی۔ آپ نے پڑھا سنا ہے کہ جب میرے پیغمبر سفر پہ جاتے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، پھر جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عالم یہ تھا کہ جب تک باپ کا چہرہ نہ دیکھ لیتی چین اور سکون نہ ملتا تھا۔ یہ ایک عجیب محبت تھی اللہ کے نبی کی۔ سیدہ فاطمہ کہا کرتی تھی کہ میں نے بیٹے حسین کو اور حسن کو کبھی بغیر وضو کے ان کو دودھ نہیں پلایا، میں ہر وقت باوضو ہو کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو بندوں کا آپ طبیبوں سے، حکیموں سے طریق اٹھائیں، پوچھیں کیا بیماری ہو گئی تھی جب ان کا انتقال ہوا، آپ کو جواب ملے گا کہ اور بیماری کوئی نہیں تھی، پاک پیغمبر کی جدائی کا صدمہ دل پہ بیٹھ گیا تھا، وہ صدمہ لے ڈوبا اور اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال بھی ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینہ حیات رہیں۔ 6 مہینے میں کسی صحابیہ نے آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، ہر وقت روتی رہتی تھی، ابے کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اور میں وہ گھڑی کیوں نہ بیان کروں جب سیدہ فاطمہ کا انتقال جس دن ہوا تھا، اس دن یہ سوئی ہوئی تھی، خواب کے اندر اپنے محبوب کو، ابا جان کو دیکھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رونے لگیں اور کہا ابو آپ کے بغیر جینا مشکل ہے، آپ کی یاد کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا، آج میں تجھے لینے آیا ہوں، شام کا روزہ میں اور تو اکٹھے افطار کریں گے۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھیں کھل گئی اور آپ نے دیکھا سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، ایک نگاہ ڈالی سیدہ زینب پر، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، آپ نے ان کا منہ دھلایا، کپڑے پہنائے، کیونکہ ان کو شاید نظر آ رہا تھا کہ کربلا کا میدان ہوگا اور حسین کا منہ دھونے والا کوئی نہیں ہوگا، ریت چہرے پہ اور آپ کے سر پہ ہوگی۔ آپ نے ان کے چہرے کو دھلایا، سر کو دھلایا، کپڑے پہنائے، حضرت حسین کو کپڑے پہنائے، سیدہ زینب کو بلایا اور کہا میری بیٹی ان بھائیوں کا خیال کرنا، تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ بیٹوں کو وصیت کی، نصیحت کی، پیار بھری باتیں کی، کبھی بوسے دیتی، کبھی سینے سے لگاتی کہ آج کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اب یہ اپنی ماں کی گود سی شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ سارے گھر میں جھاڑو پوچھا کیا، سارے گھر کے انتظامات کیے، سارا انتظامات کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ کہا فاطمہ ایک تو بیمار ہے، پھر اتنے گھر کا تو نے کام کاج کیا، سیدنا حسن حسین کو کوئی باندھی تیار کرا دیتی، اتنا تو خود کام کر رہی ہے، خیریت تو ہے۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا علی ابھی ابے کی زیارت ہوئی ہے، لگتا ہے کہ میرا آخری دن ہے، فکر اس بات کی ہے، میں دیکھتی ہوں عورتیں انتقال کرتی ہیں، ان کے جنازے اٹھتے ہیں، ان کی چارپائی کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، پھر دن دہاڑے ان کے جنازے جاتے ہیں، لوگ ان کے کفن کو دیکھتے ہیں اور میت کا پتہ چلتا ہے کہ عورت کی ہے، مرد کی ہے، پتہ چلتا ہے کہ قد کتنا ہے، قامت کتنا ہے، موٹی کتنا، پتلی کتنا ہے۔ علی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ سیدہ اسماء حضرت جعفر کی بہن آئی تھی، اس نے مجھے ایک بات کی ہے۔ کیا بات کی؟ کہا اس نے یہ بات کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا بتا رہی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت اسماء نے کہا کہ میں حبشہ گئی تھی، حبشہ میں نے دیکھا کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر چھڑیاں، کھجور کی چھالیں نکال کے وہ چھڑیاں اوپر کھڑی کر دیتے ہیں اور اوپر کوئی چادر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کے ابھار، عورت کا جسم، عورت کفن اور چادر پہ کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے، میری آخری خواہش ہے تو آپ کی بڑی شفقت ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صاف ظاہر ہے فاطمہ جیسی بیوی کا جدائی کا ٹائم ہو اور علی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ شام کا ٹائم ہوا،
کہا میں نے دعا کی ہے، امید ہے کہ میرا انتقال رات کو ہوگا اور راتوں رات میرا جنازہ اٹھانا، جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا، دن کا انتظار نہ کرنا۔ سیدہ کائنات کا انتقال رات کو ہوا اور رات کو آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا۔ مسلمانوں، بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے، اگر ماں عابدہ اور زاہدہ ہو تو پھر بیٹے شاہ ولی اللہ جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر ماں راتوں کو مصلی آباد کرنے والی ہو، بیٹے سیدنا اسماعیل شہید پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ماں اگر قرآن کی حافظہ اور قاری ہو، بیٹے سید عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ماں اگر شب بیدار ہو، پھر بیٹے سیدنا حسین احمد مدنی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اگر ماں پاک پیغمبر کی بیٹی علی کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو تو بیٹے حسین ابن علی جیسے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ گود کا بھی کچھ کمال ہوا کرتا ہے، لیکن میں جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی تم اقتداء کرو گے، جس صحابی کی تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پاک پیغمبر نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ ان کو ایسا پاک کر جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا میرے اہل بیت کی مثال وہ سفینہ نوح کی جیسی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال تھی کہ جب طوفان آیا بچے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر بیٹھے تھے، جو نہیں سوار ہوئے وہ دنیا آخرت کے خسارے میں پڑے۔ اللہ کے نبی نے دو باتیں سمجھائی، ایک صحابہ کا مقام، وہ آسمانوں کے ستاروں کی طرح اللہ نے ان کو بلندیاں نصیب فرمائی، ایک کشتی نوح کی مثال اہل بیت کی محبت کی دی۔ بھائیو، ابھی کچھ سمجھنا مشکل ہے کیونکہ ابھی آپ کے پاس ہوائی جہازوں کا دور ہے، آپ کے پاس میپ کا دور ہے، میپ پہ آپ کی سڑکیں، آپ کی گلیاں، آپ کے سارے نقشے آ جاتے ہیں۔ آج ٹرین کا دور ہے اور آج بڑی بڑی کاریں اور گاڑیاں اور بڑی عجیب قسم کی صورت آ رہی ہے۔ اس وقت کوئی گاڑی کا انتظام نہیں تھا، لوگ اگر خشکی سفر کرتے خشکی کا تو ان کا ہوائی جہاز یہ اونٹ ہوا کرتا تھا، اگر لوگ دریاؤں میں سفر کرتے ان کا پھر بحری جہاز اور کشتیاں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا نظام چلتا۔ راتوں کو اونٹ سفر کریں یا راتوں کو بحری جہاز سفر کریں، وہاں پر کوئی میپ نہیں تھی، وہاں پر صرف اور صرف ان کو ستاروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ ستارہ اس طرف جا رہا ہے، یہ شام کی طرف ہے، یہ یمن کی طرف ہے راستہ۔ سڑکیں نہیں ہوتی تھی، جنگل کے اور پہاڑوں کے راستے ہوتے تھے اور صحابہ کرام اس کے اندر سفر کرتے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ وقت آئے گا جب تمہارے پاس ہر طرف سے فتنے فساد کا دور ہوگا، بلکہ فتنوں کے سیلاب آئیں گے، ہر طرف سے فتنہ، ہر طرف سے فتنہ، ہر طرف سے مصیبت، ہر طرف سے گمراہ کن رستے، گمراہ کن فرقے۔ اگر تمہیں بچنا ہے پھر اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جانا۔ بندہ کشتی میں سوار ہو جائے، اس کو راستے کا پتہ نہ ہو راستہ کس طرف ہوتا ہے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ راستے کا پتہ ہو لیکن کہے کہ میں کشتی پہ سوار نہیں ہوتا، پھر بھی بندہ ڈوب جاتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے، ہدایت اور راستہ اسی کو ملے گا جو کشتی کے اوپر سوار ہو جائے اور ستاروں سے راستہ حاصل کرے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کی عظمت اجاگر فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جو سوار رہا، صحابہ کرام سے جس نے ہدایت کا راستہ معلوم کیا، وہ بندہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ بھائیو، 10 بستہ گزارے ہے، کبھی بھول کر دل ناخواستہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں نہ جملہ اپنی زبان سے نہ نکالنا، نہ زیبا جملہ تم نے نکالا، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ ایک چہرے کا حسن 2 آنکھیں ہوا کرتی ہیں، ایک انسان کا حسن 2 ہاتھ ہوا کرتے ہیں۔ اگر انسان کے چہرے میں آنکھ نکال دی جائے حسن باقی نہیں رہتا، انسان کا چہرہ کانا ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک بازو کاٹ دیا جائے، بازو کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ ماں اسلام کی 2 آنکھیں صحابہ اہل بیت، یہ اسلام کی 2 آنکھیں ہیں۔ صحابہ اہل بیت انسان کے 2 ہاتھوں کے مثل ہیں۔ صحابہ اہل بیت یہ ایسے ہیں جیسے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں ہوں۔ صحابہ اہل بیت ایک ٹہنی کے 2 شاخیں ہیں۔ صحابہ اہل بیت ایک شاخ کے 2 پھول ہیں۔ صحابہ اہل بیت ایک پھول کی 2 پتیاں ہیں۔ صحابہ اہل بیت امت مصطفیٰ کے
در خچندہ ستارے ہیں صحابہ اہل بیت، روشن آسمانوں ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ صحابہ کو چھوڑیں گے تب بھی ناکام ہو جائیں گے، اہل بیت کو چھوڑیں گے تب بھی ناکام ہو جائیں گے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اہل بیت کو بھی دل میں جگہ دے، صحابہ کرام کو بھی دل میں جگہ دے، اللہ اس کو دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں، آخرت کی بھی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایمان اللہ نے قرآن میں بیان کیا، میں سارے صحابہ کو تو بیان نہیں کر سکتا، مش از نمونہ خروار ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ نے اگر ایمان دیکھنا ہو، صحابہ کرام کو پڑھنا ہو کبھی اور کوئی کتاب نہ ملے، آپ کو بخاری مسلم نہ ملے، صرف فضائل یہ اعمال اٹھا لینا، شروع میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث میں ذکر ہے۔ کعب بن مالک وہ صحابی ہیں جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، کوئی عذر نہیں تھا، سستی تھی کہ ہر غزوے میں شریک ہوا، چلو اس غزوے میں رہ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، صرف اس سستی کی بنا پر رہ گئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے نبی جب بیٹھے، سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں میں گیا نہیں، لیکن واپسی مجھے پتہ چلا مدینے کے اندر وہی لوگ رہ گئے جو منافق تھے، کھرا مسلمان، تبوک میں رہنے سے جانے سے کوئی نہ رہا۔ میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، حضور نے پوچھا کعب کیا بات تھی، تم تبوک کیوں نہ پہنچے؟ کہا محبوب سوچ رہا تھا، گھوڑا ہے، سواری ہے، تلوار ہے، پیسہ دولت ہے، شام کو پہنچ جاؤں گا، صبح پہنچ جاؤں گا، پھر شام کو پہنچ جاؤں گا، کرتے کراتے سستی ہو گئی، حضور کوئی عذر نہیں۔ فرمایا کعب بن مالک جب تک رات کا رب کا فیصلہ نہ آ جائے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ۔ سیدنا کعب بن مالک کہتے ہیں عجیب وہ مقام تھا جب محبوب نے فرمایا میرے سامنے نہ آنا، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میرے دل میں خیال آیا کعب بن مالک لوگ جا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو بھی کوئی بات جھوٹی موٹی کر دے، محبوب استغفار کریں گے، گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر میں نے سوچا کعب بن مالک ہو صحابی اور پیغمبر کے سامنے جھوٹ بولے، تو نے کوئی جھوٹی بات کی، اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا، پھر تیرا کیا بنے گا؟ میں خاموش ہو گیا۔ یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ 40 دنوں کی بات ہے، 40 راتوں کی بات ہے۔ یہ آتے نماز پڑھتے اور اپنی ترچھی نظروں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے۔ جب فرمایا میں نماز میں ہوتا تھا میرے محبوب مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، جب میں حضور کو دیکھتا پھر حضور مجھ سے آنکھیں پھیر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کعب بن مالک سے کوئی بندہ بات نہ کرے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے صحابہ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی۔ پھر ایک دن وہ مقام بھی آیا جب میں بڑا مایوس تھا، میں نے ایک باغ کی دیوار پھلانگی، وہ باغ کسی اور کا نہیں، وہ میرے جگری یار کا تھا، خون رشتہ دار کا تھا، سیدہ قتادہ کا تھا، وہ چچزاد بھائی تھا، اس کا بچپن سے میرا تعلق تھا۔ جب میں اندر پہنچا میں نے سلام کیا، اس نے سلام کو جواب نہ دیا۔ میں نے کہا قتادہ تیرا میرا بچپنا کٹھے گزرا، تیرا میرا لڑکا بن کٹھے گزرا، تیری میری جوانی کٹھے گزری، تجھے پتہ ہے میں منافق نہیں، میں مخلص ہوں، میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بات حق اور سچ کہی ہے۔ کعب بن مالک جو بات کی ہے، یاری اپنی جگہ پہ، رشتہ داری اپنی جگہ پہ، میرے محبوب نے روکا ہے، جب تک میرا محبوب اجازت نہ دے قتادہ تجھ سے بات نہیں کرے گا۔ اب چچزاد بھائی بھی چھوڑ گیا۔ 40ویں دن حضور نے فرمایا بیوی کو اپنے سے دور کر دو، تو اپنی بیوی کی خدمت نہ لے۔ بیوی کو میں نے دور چھوڑ دیا۔ اب 50 راتیں ہو گئی، 50 دن ہو گئے۔ قرآن بھی کہتا ہے مدینے کی زمین باوجود وسیع ہونے کے صحابہ کرام پہ تنگ ہو گئی تھی۔ کعب بن مالک کے ساتھ 2 صحابی اور بھی تھے، وہ بھی پریشان تھے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں وقت اور موڑ وہ عجیب تھا جب میں مدینے کے بازار میں کھڑا تھا، ایک آدمی شام سے آیا تھا، وہ آدمی نصرانی تھا، وہ گندم بیچنے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا، وہ پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کدھر ہے، کعب بن مالک کدھر ہے؟ کسی نے اس کو اشارہ کیا وہ کعب بن مالک ہے۔ وہ غسانی آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے خط دیا، کہا شام کے بادشاہ نے یہ خط دیا ہے، وہ نصرانی تمہیں خط دے رہا ہے۔ اس نے خط کو دیکھا، سیدنا کعب بن مالک نے، خط میں لکھا ہوا تھا کعب بن مالک تو مدینے کے قبیلوں کا سردار شمار ہوتا ہے، تیری تو بڑی عزت اکرام ہوا کرتا تھا، کیا ہوا؟ تیرے پیغمبر نے تجھ سے منہ موڑ لیا، صحابہ کرام نے تجھ سے منہ موڑ لیا، تیرے چچزاد بھائی نے تجھے چھوڑ دیا، تیرے بیوی نے تجھے چھوڑ دیا، ہمارے پاس آ جا،
بادشاہت دے دیں گے، ہمارے پاس آ جا، عیسائی بن جا، تجھے اپنی بادشاہت میں شریک کر دیں گے، عزت دیں گے، سرداری دیں گے۔ مسلمانوں یہ ہوتا ہے ایمان۔ پیغمبر بول نہیں رہے، صحابہ بات نہیں کر رہے۔ 50 دن 50 راتیں ہو گئی، میری چیخیں نکل گئی، آسمان کی طرف میں نگاہ اٹھائی، کہا یا اللہ آج دشمن مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ یہ کعب بن مالک پیغمبر کا ایمان چھوڑے گا، پیغمبر کا کلمہ چھوڑے گا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا ظالمہ اپنی بادشاہ کو جا کے کہہ دینا یہ تو 50 دن ہیں، 50 راتیں ہیں، کعب بن مالک مرتے دم تک پیغمبر کی غلامی میں گھٹ گھٹ کے مر تو سکتا ہے، محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ایک دن میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، 50 راتیں 50 دن گزر گئے تھے، مصلی پہ ہاتھ اٹھائے تھے، مولا اگر اس حالت میں اس کعب بن مالک کا انتقال ہو گیا، محبوب نے کہا کعب بن مالک کو پرے کرو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، محبوب نے کہہ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ جا اس حالت میں اللہ کے نبی کے انتقال ہو گیا، صحابہ نے کہہ دیا اس سے بات چیت نہیں کرنی، پیغمبر نے روکا تھا، میں قیامت کی صبح تک میرا پچھتاوا ہوگا، میں مرتے دم تک جی نہیں سکوں گا، ربا مہربانی فرما اس سے مجھ سے زیادہ آزمائش نہ لے۔ آج دشمن مجھ سے توقع کرتا ہے، ان کا اخلاص اتنا تھا، ان کا ایمان اتنا تھا، ان کا رونا اتنا تھا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن بھیج دیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ سورہ توبہ اللہ نے نازل فرما دی۔ میٹھے مدنی تیرے صحابہ کا ایمان کا عالم یہ ہے، میں سورہ توبہ بھیج کے تیری امت کو بتا رہا ہوں جب تک میرا قرآن رہے گا تیرے صحابہ کے ایمان کا بھی شان بیان رہے گا۔ افسوس یہ ہے صحابہ کرام کہنے والے بڑے ملتے ہیں، صحابہ کا نعرہ لگانے والے، لیکن تم نے صحابہ کے ایمان کو پڑھا نہیں، ان کی نمازوں کو پڑھا نہیں۔ وہ صرف مسجد کے نمازی نہیں تھے، آج ہمیں مسجد کے نمازی ملتے ہیں، دکاندار مسلمان نہیں ملتا، کاروباری مسلمان نہیں ملتا، آرتی مسلمان نہیں ملتا۔ صحابہ کی زندگیاں تم اٹھاؤ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ صحابہ تو صحابہ، باندھیاں تو باندھیاں، غلام تو غلام، ان کے اتنا مضبوط ایمان تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے ایک مرتبہ ہم باہر گئے، ایک بندے کو دیکھا غلام کو بکریاں چرا رہا تھا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی آ ہمارے ساتھ کھانا کھا، اس نے کہا مجھے روزہ ہے میں کھانا کھا نہیں سکتا، کہا مہربانی کر ایک بکری ہمیں دے دے، پیسے بھی دیں گے، گوشت بھی تجھے افطار کرنے کے لیے دے دیں گے۔ اس نے کہا جی میں مالک کی اجازت کے بغیر تمہیں بکری کیسے دے سکتا ہوں؟ اس غلام نے جب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ تیرا آقا کہاں دیکھ رہا ہے، تیرا مالک ادھر کہاں تجھے دیکھ رہا ہے، اس نے آسمان کی طرف رخ کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عبداللہ بن عمر اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا اس آسمان والے سے کیسے چھپ کر سکتا ہوں؟ وہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، رب کے ہوتے ہوئے میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ ہمارا یہ ایمان کیوں نہیں بنا ہے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تم پڑھو اس صحابی کو جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، دوسرے صحابی کو کہہ رہا تھا یار میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میری اونٹنی کو ملے تو تلاش کر لینا۔ وہ صحابی تلاش کرتے کرتے گئے، اس کو اونٹنی مل گئی، واپس ہے تو یہ صحابی نہیں تھے مالک، یہ سفر پہ گئے ہوئے تھے، اس نے اس صحابی کی اونٹنی کو سنبھال کے رکھا۔ آج امانت دار نہیں ملتے، خیانت دار ملتے ہیں، دیانت دار نہیں ملتے۔ مسجد کا نمازی ہوا تو کیا ہوا؟ ہم نے اپنی نماز کو بدنام کر کے رکھا ہے۔ ان کی نماز اتنا تاثیر والی تھی، ان کے ہر ماحول کے اندر ایمان جگمگاتا تھا، بولتا تھا۔ وہ صحابی اس اونٹنی کو پالتا رہا، اونٹنی بیمار ہو گئی، بیمار ہوئی، اونٹنی کو ذبح کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے کہا 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، بچے بھوکے ہیں، میں بھوکی ہوں، ہماری جان نکلنے کو ہے، اونٹنی ذبح کر دے پھر اس کے گوشت کھائیں گے، مجبوری ہے بچ نہیں پائے گی۔ کہا میں اونٹنی ذبح کر دوں تو بھائی کو آنکھیں کیسے ملاؤں گا؟ اپنے بھائی مسلمان آئے گا تو اس کو میں کیسے جواب دوں گا؟ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اونٹنی مر گئی، پیغمبر کے قدموں میں پہنچا، کہا محبوب جو معاملہ ہے، میرے گھر والی بھوک سے نڈال ہے، بچے بھوک سے نڈال ہیں، جان کنی کا عالم ہے، زندگی موت کی کشمکش ہے۔ محبوب نے فرمایا جان بچانے کی خاطر مردار کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، تم اپنی جان بچانے کی خاطر مری ہوئی اونٹنی کا گوشت کھا سکتے ہو۔ اس نے مری ہوئی اونٹنی کا گوشت کھایا۔ جب وہ صحابی رسول واپس ہے، اس نے ساری اونٹ کی داستان سنائی، کہا میرا بھائی، میرے جگری دوست، کیا بات تھی؟ تو اونٹنی ذبح کر دیتا، گوشت کھا لیتا۔ کہا یار میں یہ بات سوچ رہا تھا، اگر میں اونٹنی ذبح کر لیتا تو تجھ سے آنکھیں کیسے ملاتا؟
تیری شرم مجھے آ گئی، اس وجہ سے میں نے اونٹنی ذبح نہیں کی۔ مسلمانوں، خدا را صحابہ کرام کو پڑھو، زندگیوں میں لے آؤ، صحابہ کرام سے کبھی بھی بغض نہ رکھنا، عداوت نہ رکھنا، صحابہ کرام سے بھی محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ دے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو بھی مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا